فراہم کر سکتا ہوں، سبسٹینشیٹ کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایک فرد واحد جس کو اس پورے معاشرے میں میں جانتا ہوں، جس نے بشمول اس عنوان کے جس کے اوپر آج آپ نے یہ مباحثہ یا یہ سیمینار یا ورکشاپ رکھی ہے، بشمول اس کے غربت میں کمی کے، لوگوں میں سماجی انصاف کے، تعلیم کے، سہولیات کے، ان دور افتادہ علاقوں میں جہاں پر ہم خود جانے سے، جو وہاں سے ووٹس لیتے ہیں، جانے سے گھبراتے تھے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ کی کنٹریبیوشن ان لوگوں کی حالات زندگی تبدیل کر چکی ہے جس کا میں مشاہد ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے زعماء نے مجھے بھی کہا کہ بات کو مختصر رکھیں کیونکہ شاید ان پر میڈیا کی کمپلشن ہے، اینڈ دیر از سم ایونٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس بائی 12، سو اس لیے مجھے انہوں نے جب آپ بات کر رہے تھے تو ایک چٹ میرے تک بھی پہنچائی، سو میننگ بائی کہ آپ سے بات سننا، آپ کے تجربے سے استفادہ حاصل کرنا، اور کتنے وہ مقرر ہوں گے جو اپنی ہر ایک بات کو کہتے ہوئے کسی ایک شعر کے ساتھ دلیل دے کے ثابت کرتے جائیں۔ تو اٹ واز اے پلیزنٹ ٹریٹ ٹو ہیئر یو وین ایور وی کیم۔ سو آپ کو اس بات پر دیکھیں، میں اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے، میں کوئی ایکسپیرینسڈ آدمی نہیں ہوں کہ میں انوائرمنٹ پہ بات کروں، جسٹ ان دیٹ ریگارڈ کہ جس کی میں نے کہا کہ میں اپنی ایک پولیٹیکل انسائٹ دے سکتا ہوں کہ سیاسی فیصلوں نے کیسے انوائرمنٹ کا نقصان کیا۔ میں آپ کو بطور ایک آبزرور کے یہ بتا سکتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن کی اس دوڑ نے کیسے انوائرمنٹ کا نقصان کیا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ویپنائزیشن کی اس گلوبل پرسوٹ میں کیسے انوائرمنٹ برباد ہوئی۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس انفراسٹرکچر کی خواہش اور یہ ترقی کی دوڑ کہ یہ جو سیمنٹ، روڈز، ریلوے لائنز، ایئرپورٹس، بنتی بندرگاہیں، یہ سب ترقی کی وہ منازل ہیں جو اقوام نے طے کرنی ہیں، تو ان کی پرسوٹ میں بھی کیسے انوائرمنٹ نظر انداز ہوئی کہ انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا ہے، اور کس طرح سے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ایک ویری لیس نون بٹ اے ویری کمپیٹنٹ مین، غفران صاحب، ان کا بھی تعلق میرے ضلع سے ہے، وہ WWF کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بھٹکتے بھٹکتے وہ میرے پاس آ گئے ایک دن میرے گاؤں میں، اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ کبھی پیرٹس کی سب سے بڑی انہیبیٹیشن تھی، وہ اب بارڈر کراس نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ بارڈر کے بالکل کونے پر آپ بیٹھے ہیں، اور ہمارے گاؤں سے لے کے بارڈر تک ایک 10 میل کی سٹرپ ہے، اور اس کے اوپر بے تحاشا جال لگا دیا جاتا ہے، اور جب ان کے فلاکس آتے ہیں مائیگریٹ کر کے، ہمارے پاس یہاں پر ایسے درخت تھے جن پر آ کے ان کی کچھ سال کے ان مہینوں میں، جن مہینوں میں ان درختوں پر ان کا بسیرا ہوتا تھا، تو مجھے آئی ریکلیکٹڈ ان مائی میموری کہ ابھی جب ہم چھوٹے بچے تھے، بھاگتے تھے، کھیلتے تھے، تو ان درختوں کا مجھے ایک خاکہ سا میرے ذہن میں تھا جن کے اندر وہ اس لکڑی کے اس گرین اس کے شیڈ کے نیچے ہمیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اس میں طوطے ہوں گے، لیکن 3 دہائیوں کے اندر میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس دے رہا ہوں کہ ہم نے اس کو بالکل ایکسٹنکٹ کر دیا۔ نو دے ڈونٹ ایون مائیگریٹ، دے نو اٹ، ان کے اندر بھی حس ہے، سمجھتے ہیں، وہ اب مائیگریٹ نہیں کرتے، وہ اس خاص جہاں پر ان کو اپنی وہ خوراک نہیں ملتی، جہاں پر ان کو ان کا وہ بسیرا نہیں ملتا، جہاں پر ان کو یہ ایک خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر جال نما کوئی چیز ان کی زندگی کو مقید کر دے گی، تو پھر وہ اس طرف کا سفر بھی نہیں کرتے، اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ سو، یہ آج کا جو آپ کا عنوان ہے، یہ مجھے
बड़ा इसने अपील किया जब मुझे दावतनामा मिला, even though I was sitting in my budget session, to spare time for any other purpose than the budget today was actually very difficult. I had to take care of so many engagements which I was already prior committed. But when I saw this topic, I just decided to request my other colleagues to take care of it and be here. First reason for that, because I actually, every day, I live with this concern. मुझे इस बात का दुख होता है कि अगर मैं इस मामले में अपना किरदार अदा न कर सका बतौर एक शहरी के, तो गालिबन शायद इस तबाही में भी मैं उतना हिस्सेदार होऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल आपके सामने रखी है, जितने शुरा हैं इसमें, वी वुड हैव इजीली पुट अ जग एंड अ ग्लास है, नॉट दिस प्लास्टिक बॉटल, और ये कभी रिसाइकल भी नहीं होगी. इसके ऊपर मैंने वहाँ बैठे पढ़ा कि ये जो इससे पैसे कमा रहे हैं साहब, जिनका ये कारखाना है, क्या उन्होंने इतनी तकलीफ की कि इसके अंदर वो मटेरियल यूज़ करें जो रिसाइकलेबल है? नो, ही डिड नॉट और शी डिड नॉट. इसमें उन्होंने लिखा सिर्फ इतना है कि पानी की बोतल इस्तेमाल करने के बाद इसको क्रश करके फेंक दें. सो वो जो फेंकी जानी है, ये पानी की बोतल कहीं नहीं जानी, आपकी ज़मीन के साथ इसने पैवस्त हो जाना है और ये कभी भी डिग्रेड नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी. दिस प्लास्टिक विल रिमेन ऑन दिस सरफेस फॉर लाइफ, ख़त्म नहीं हो सकती. मैंने कब्रिस्तान देखे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स के ग्रेवयार्ड्स देखे हैं. I have been elected myself for at least 5 times, 4 times now. I have been part of different cabinets. I have been into different governments and oppositions. I have been ऐसे जैसे बड़ी मेहरबानी की, ये कोई मेरा ख्याल है जिन दिनों में स्पीकर का इंतखाब था, उन दिनों में शायद कोई ये किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने मेहरबानी की होगी. मैंने have seen my father and my family members, my different uncles coming to these assemblies and all. I can quote you one village. मैं एक ऐसे देहात का वाकिफ़ हूँ जिसकी एक स्कीम 1985 में बनी, सड़क बनी, फिर एक 1988 में बनी, फिर एक 1993 में बनी. कब्रिस्तान है स्कीमों का. Money gets wasted. It gets wasted because we cannot treat our shoulders. It gets wasted that fugitive dust. वो जो मेरी गाड़ी के टायर के, ये छोटी छोटी बातें जिन पर हम कभी गौर भी नहीं करते. हमारे कभी जहन के किसी हिस्से में इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं होता कि जो काम हम कर रहे हैं और जो उन्वान आज आपका है, हम सुबह से लेके रात तक कितना कंट्रीब्यूट करते हैं. मुझे रिसेंटली मिली, वो सर्वाइवर थे, वो उन कैंप्स के, उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ पॉलिश लोगों को ले जाकर रखा गया. तो बड़े अच्छे असलूब में उन्होंने बात लिख दी. उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों का कभी, जिनको हम फॉर ग्रांटेड इन लाइफ लेते थे, जैसे सुबह उठना और टूथब्रश और टूथपेस्ट का मुयस्सर होना, वो फ्रैंकल की किताब इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड, इन सर्च फॉर अ मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ. सो ही राइट्स के वो जो टूथब्रश और टूथपेस्ट, मुझे सारी ज़िंदगी कभी एहसास नहीं हुआ था कि ये कितनी बड़ी सहूलत और नेमत है मेरे पास. जब मुझे नहीं मिली, एक फ्रेश बार ऑफ सोप मुझे नहीं मिला, खाना मुझे नहीं मिला, तो सूप की कदर हुई. इसी तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें. माई मोटर व्हीकल इज़ पासिंग, शोल्डर इज़ नॉट ट्रीटेड, that fugitive dust which just raises from my tire of the car, वो हवा में मुअल्लक हो जाता है, वो वहीं रहते हैं. आप बाहर निकलेंगे, जो स्मोक का झगड़ा है, डॉक्टर रशीद साहब जो बात कर रहे थे, साहिब रशीद साहब, सर ये मेरे और आपके कंट्रोल में ज़मीन के ऊपर खींची हुई बॉर्डर की लकीर तो है, लेकिन जो हवा अगर हिंदुस्तान से मेरे पास आएगी, उस पर मैं कोई बंद तो नहीं बांध सकूंगा. वो अपनी पैडी जलाते हैं, अनडाउटेडली जलाते हैं. उनका क्वांटम हमसे बहुत बड़ा है. एंड व्हेन एवर वी हैव वेस्टर्ली विंड,
ان کی جلتی ہوئی اس پیڈی کی وہ جو اسموگ ہے وہ دیٹ کنٹریبیوٹس اے لاٹ، لیکن ہمارا اپنا گند بہت ہے، وہ اگر نہ بھی آئے تو لاہور از بیکمنگ اے سٹی وچ از انہیبیٹیبل. اب اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو ماہ ہیں آپ کے اکتوبر سے لے کے I believe it will start early this time. یہ سپتمبر سے سٹارٹ ہوگا. میں شریک جرم ہوں. 10 سال سے ان تمام حکومتوں نے بشمول میری آج تک اس اسموگ سے نبردازما ہونے کے لیے کیا انوائرمنٹ پالیسی دی. میں شریک جرم ہوں بحیثیت شہری کہ میں نے صبح فجر سے لے کے رات عشاء تک یا رات کو اپنا دن ختم کرنے تک کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس انوائرمنٹ ہیزرڈ کے اندر. یہ تو میں ایک تفصیل پوری بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کی بہتری کے لیے میں نے کیا کیا I won't find a word to say. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی کہانی ہے، اس میں ایک تو وہ ڈیولپمنٹ کا عنصر شامل ہے جس میں یہ ہماری انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات بھی ہے، جس میں اچھے انسٹیٹیوشنز کی بات بھی ہے، جس میں تعلیمی اداروں کے اندر ان مباحثات کی بات بھی ہے. یہ ایک مستقل فیچر کے طور پر قائم ہونے چاہیے. یہ بھی پارٹ آف دیٹ ڈیولپمنٹ ہے ٹو ڈیولپ مائی مائنڈ آلسو دیٹ آئی ہیو ٹو بیہیو ان اے سرٹن مینر. ہیومن بیہیویئر کے ایک چینج کی بات بھی ہے. یہ ساری باتیں درست ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ حادثہ ہے، جو جان ایلیا کا شعر پڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور نہ یہ باتیں سنی جا رہی ہیں. ان باتوں کو کہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور ان باتوں کو سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. میں آئی وونٹ ٹیک مور آف یور ٹائم. مجھے وقت کی قلت کا بھی اندازہ ہے. صرف میں 3 آپ کے سامنے آپ سے کچھ 3 ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتا ہوں. I'll be very brief for the brevity of time. Number 1, in my own experience, in whatever humble capacity you can do it, planting a tree in whatever capacity you can. If you have a roof, just put it in a vase and put it up there in the roof. جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایک درخت لازم ہے. اینڈ اٹ مینز اے لاٹ. اٹ مینز اے لاٹ. ٹرسٹ می. یہ کہنے کی بات اس لیے ہے کہ اس کی ٹریویلٹی اس کو انڈرمائن کر دیتی ہے، لیکن اف یو ول ڈو اٹ اٹ ول ہیو این امپیکٹ. میں کوئی ان کمپنیز کے خلاف نہیں ہوں. پلاسٹک کے شاپنگ بیگ کا کاروبار کرنے والوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک تصویر کھینچ کر بتا رہا ہوں. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. میں اس گاؤں میں جو آج سے 3 دہائیاں پہلے بہت صاف تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گندگی جو کہ اٹھائی نہ جا سکتی ہو کسی خاص استعمال کے لیے، اس کا وجود بھی نہ تھا. اور آج وہی دیہات جو اوپن ہیپس جہاں پر لگ رہی ہیں گندگی کے ڈھیر وہیں لگے ہیں. ان کو اٹھانے کا کوئی میونسپل سروسز کا انتظام تو ہے نہیں. اور مجھے ایک بڑے میرے سینئر ساتھی نے لمز یونیورسٹی سے، اینڈ اے ویری رینونڈ پروفیسر، اور مجھے ان کا بڑا احترام بھی ہے، تو ہی فلیٹلی ٹولڈ می ان ون پروونشل فائنانس کمیشن میٹنگ، بھائی دیکھیں، ان کی بڑی مہین سی آواز تھی اور بڑا اپنی بات کو اصرار کر کے کہتے تھے. آئی وونٹ نیم ہم، میرے بڑے دوست بھی ہیں. تو مجھے کہا کہ دیکھیں بھئی، میونسپل سروسز تو صرف ان لوگوں کا رائٹ ہے جو میونسپل ٹیکسز دیتے ہیں. میں نے آئی واز ٹیکن ابیک. میں نے کہا سر، اٹ از دا گورنمنٹس ریسپانسبلٹی. مائی کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ. دیر آر چارٹرز آف یونائٹڈ نیشنز آن دیٹ. اف یو ہیو ٹو امپوز اے ٹیکس، پلیز ڈو اٹ. آپ لگا دیں. لیکن ایک ملک کی 65% آبادی بغیر میونسپل سروسز کی ہے. what to talk of any environmental hazards other than that. جن کو سہولت میسر نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے ڈرین مل جائے، وہاں سے ان کا سیوریج چلا جائے، وہاں سے ان کا گاربیج اٹھ جائے. کتنا میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں ایک دن میں
It's a solid waste is a different subject. You have a bigger picture than me. आपके पास बड़ी कहानी है जिस पे आप बात कर रहे हैं. शहरों की एक्सटिंक्शन की बात कर रही है. प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये मुंबई गया, ये मियामी गया, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है. ये दर्जा हरारत बढ़ता हुआ हम खुद देख रहे हैं. ये पिघलते ग्लेशियर्स हम खुद देख रहे हैं. ये इन्वायरमेंट, ये वेदर क्लाइमेट की चेंज्ड पैटर्न्स, वो ज़िले कोए सुलेमान से नीचे जिनमें कभी बारिशें सिर्फ उनको वो रहमत का वो कतरा समझते थे कि फिर उस पानी को स्टोर कर लिया करते थे फॉर टाइम्स टू कम. आज वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स हैं और लोगों की टोटल पूरी बस्तियाँ उड़ रही हैं. ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तब्दील होते हुए. तो वी शुड टेक कॉशन ऑफ इट. जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि इसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए और वो फिर सस्टेनेबल भी होना चाहिए. और फिर इसमें आपने एक बड़ा अच्छा किया. इट्स अ वेरी क्रॉस कटिंग, बड़ा आपने एक इंटरसेक्शन पे ला के खड़ा कर दिए है. और इसमें साथ आप जेंडर पार्टिसिपेशन की बात भी कर रहे हैं. लेकिन अगेन आई हैव टू रेफर टू डॉक्टर अमजद साकिब वंस मोर. मेरी एक यूनियन काउंसिल है जिसकी तरफ कभी कोई सड़क नहीं जाती थी, जिसमें ऐसे समझ लें कि अपने रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम गालिबन कभी वोट मांगने भी नहीं जाते थे. बड़ी पसमानदा, बड़ी दूर अफ्तादा, गुर्बत से भरी हुई. कोई शख्स वहाँ पर इस काबिल नहीं था जिसको हम मतवसत कह सकें या आसूदा हाल कह सकें, या कहें कि जिसकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें लोगों की 2 एकड़ 4 एकड़, बच्चे पढ़ाई हासिल नहीं कर सकते, सेहत की सहूलत मैसर नहीं. तो डॉक्टर साहब ने इन इज़ ओन विजडम उस इलाके का इंतखाब किया. और मैंने वहाँ देखा कि वो देहाती औरत जो घर से निकलने से कभी घबराती थी, ट्रैक्टर पर बैठ के अपने फील्ड को प्लॉ कर रही है. मैंने वहाँ देखा कि पूरे गांव के अंदर किसी जगह पर कोई ओपन हीप नहीं है. मैंने वहाँ देखा कि बेशुमार जगह पर, गर्मियों के दिन थे, एंड इट वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन ऑन दैट सोलर पैनल which was attracting me कि यहाँ पे क्या हो रहा है. And tens of solar panels were visible on the rooftops and then those tubes. फिर मैं एक स्कूल में पहुँचा, मुझे उसको देखकर और खुशी हुई. फिर मैंने इनको कर्ज़े हंसना देते देखा, 50-50 हज़ार रुपया without a single rupee of interest and with 100% recovery rate. तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, क्यूरियोसिटी थी कि मैं इनके पास जाऊं और पूछूं, डॉक्टर साहब हाउ ऑल दिस इज मैनेज्ड. तो मैंने इनसे कहा कि ये, अब मैं एक सियासी आदमी हूँ, मेरी लालच भी थी कि ये एक मेरी काउंसिल ऐसे हो गई है और डॉक्टर साहब मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं इन्हें कहता हूँ मेरी एक आधी और कर दें, मेरा भला हो जाएगा. तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये यहाँ पे ब्रेक ना लगाएं, इससे आगे चलते हैं. He said, it is not just about cleanliness and it is not just about providing these solar panels. It is about economics. It is about economy. I have to give them empowerment that they have their own resources. So I have to plan it, and it is a long process. It will take certain time. So मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर एक शख्स के करने से इतना हो सकता है तो हम सब के करने से बहुत कुछ हो सकता है. Thank you very much.